جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے بات شروع کی ہے اور وہ ہے رحمت کے پیغام سے، جو اس مجلس میں جس کی مناسبت کیا ہے وہ ابھی ہم واضح کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں سے خطاب کروں گا کہ اس مجلس سے آپ کے پاس بہت ہی نمائندہ مجمع ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مجلس سے آپ کے پاس خالی کسٹمری طور پر، روایتی طور پر یہ بات نہ جائے کہ ہم مجلس میں آئے، شریک ہوئے اور چلے گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجالس کا ایک مفہوم اور مقصد ہوتا ہے کہ جو عام سماج کو ایک پیغام دیتا ہے۔ خالی ہم اپنے ذہنی و فکری سکون کے لیے بات نہ کریں، بلکہ اس لیے مجلس ہوتی ہے کہ اس مجلس سے بھی آپ کا ایک پیغام عالمی پیمانے پر اس لیے جاتا ہے کہ اس مجلس کا مرکزی نقطہ فکر ایک نام ہوتا ہے، اور وہ نام ہے حسین ابن علی۔ یہ نام ساری دنیا کے لیے ہے، اور جب اس کو ہم وسیلہ اور ذریعہ بنائیں گے مجلس کے لیے، تو اس مجلس کا ایک میسیج ہونا چاہیے، پیغام ہونا چاہیے، وہ ساری دنیا کی جانب۔ ایک عنوان ابھی تک ہمارے سامنے اس مجلس کا کیا ہے؟ ماں۔ اور ظاہر ہے کہ یہی موضوع ہے اس مجلس کا۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عالمی پیمانے پر ساری دنیا میں مختلف نظریات کے سامنے ماں کے لیے کس بنیاد پر تصور ہے؟ یہی کہ عورت کے لیے کیا تصور ہے؟ کمزور، بے بس، اور ساری قوت و طاقت و اقتدار جس مرد کے ہاتھ میں ہے، اس نے جیسا چاہا قلم چلایا، ویسی اس نے تاریخ عورت کی لکھ دی۔ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے، میں اسی بات کو ذرا سے عرض کروں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کمزور ہے، عورت بے بس ہے، عورت کم طاقت ہے۔ دیکھیے، ہر فلسفی اور ہر دانشور اور ہر سمجھدار انسان خوب جانتا ہے کہ طاقت کا تصور مادیت سے نہیں ہے۔ قوت اور طاقت جسمانی طاقت کے ساتھ نہیں پہچانی جاتی ہے، بلکہ انسان کے لیے قوت اور طاقت کا جو معیار ہے، اور وہ معیار یا تو اس کا فکری ہے، یا ذہنی ہے، یا اس کا اپنا نفس اور روح کے تعلق کے ساتھ۔ اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کمزور ہے، بے بس ہے، بے کس ہے۔ میں ابتدائی میں اس بات کو عرض کر دوں ایک ہی جملے کے ساتھ جو میرا اپنا ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ عورت کو ہم کمزور نہیں سمجھ سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ انسانی سماج کے لیے سب سے بڑی صفت جو اہم سمجھی جا سکتی ہے وہ ہے امانت۔ جس جگہ بھی آپ غور کر لیجئے، اگر امانت نہیں ہے تو سارا سماج، سارا معاشرہ، ساری برادری برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہر جگہ امانت، امانت کی لفظ ہے، اور اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں عورت سب سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ امین نسل بشر ہے۔ ایک صلوات ہونا لے، امین نسل بشر، اس کو ہم بہت ہی مہذب اور بہت ہی محتاط کے ساتھ میں نے جملہ عرض کر لیا کہ وہ امین نسل بشر ہے۔ اور اگر ہم اس امانت داری کے تصور کو سامنے رکھیں تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ طاقت اور قوت کا تصور خالی جسمانی قوت کے ساتھ نہیں ہے۔
یہ میں چاہتا ہوں، میں نے ان کو اور بھی ابھی لکھنؤ میں ایک بات مواقع پر یا اور جگہوں پر بھی میں نے یہ پیغام دیا ہے، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، خالی یہ نہیں کہ میں اس مجمع میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، بلکہ جہاں تک میری آواز میری بچیوں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو پہنچے، ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ نہ ہم انہیں کمزور سمجھیں نہ وہ خود کو کمزور سمجھیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت تصور غلط ہے کہ عورت کمزور ہے، عورت بے بس ہے۔ یہ کمزوری اور بے بسی کا تصور مادیت کے حساب سے جو لوگ کر لیں، لیکن جہاں تک بھی انسان کے پاس روحانیت کا جذبہ ہوگا وہ سمجھ لے گا اس بات کو کہ کہیں سے بھی عورت کمزور نہیں ہے، نہ اسے خود کو کمزور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ساری قوت اور طاقت انسان کی اپنے اندر سے، اپنے نفس کے حساب سے، اپنی روح کے حساب سے ہوتی ہے، اور جب اس جگہ پر ہم بیلنسنگ طور پر دیکھیں گے، اعتدال کے طور پر دیکھیں گے، تو جتنی قوت اور طاقت میں تاریخ میں ہمارے سامنے مرد آگے نظر آتا ہے، اس سے کم کسی جگہ پر عورت نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کہیں گے میں نے کیا عرض کیا، ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ جہاں تک ہماری اس انسانی زندگی میں اگر غور کیجیے گا تو ظلم سے انسانی زندگی آگے نہیں بڑھی ہے، اور ظلم کے ذریعے سے یہ انسان کی سماجی زندگی آگے نہیں بڑھی ہے۔ ہمیشہ ظلم سامنے آیا ہے، اور ظلم و ستم کے اس ماحول میں انسانی زندگی نے مقابلہ اگر کیا ہے تو یا خلق سے مقابلہ کیا ہے، یا رحم سے مقابلہ کیا ہے، یا محبت سے مقابلہ کیا ہے۔ خلق، رحم اور محبت ہی وہ ہے جس نے ہمیشہ ظلم کا سر نیچا کیا ہے اور ہمیشہ ظلم کو ناکام کیا ہے۔ انسانی سماج کی پوری تاریخ میں آپ کو یہی دو معیار نظر آئیں گے، ایک طرف ظلم ہے تو ایک طرف اس کا مقابلہ یا عدل سے ہے یا رحم سے ہے، اور ان تمام جگہوں پر ہمیں جس جگہ پر مرد کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے کسی صف میں بھی کہیں عورت پیچھے نظر نہیں آتی ہے۔ دوستو اور عزیزو، آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ہم اگر تاریخ مذہب میں بھی ہم نظر ڈالیں گے، وہ ظاہر ہے کہ مذہبی تاریخ ہی ہم کو یہ سب کچھ بتاتی ہے۔ میں اتنا متعصب نہیں ہوں کہوں کہ مذہب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کچھ بھی تاریخ ہمارے آپ کے پاس ہے وہ مذہبی تاریخ کے حساب سے ملتی ہے، اور مذہبی تاریخ میں اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو بڑے بڑے نام جو ہمارے سامنے نظر آئیں گے وہ بھی احترام کی منزل پر جہاں باپ کا ذکر کریں گے وہاں ماں کا بھی ذکر کریں گے۔ والدین میں دونوں شریک ہیں، اور جب والدین میں دونوں شریک ہیں تو میں تاریخ کے جلدی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم ایک جگہ ایسا منظر دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک آج سے 4,500 سال پہلے کی بات میں اگر آپ سے کروں تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں، ایک چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، اس مجمع میں سبھی ملتفت ہوں گے۔ میں 3 مناظر پیش کرتا ہوں اور جلدی یہاں سے ان منزلوں سے گزر جاؤں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد عورت کمزور ہے، بے طاقت ہے؟ جہاں ایک صحرائی منظر سامنے، چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیوی ہے، صرف ایک عورت۔ وہاں کیا ہے؟ اب اس کے ساتھ جو اس کے شوہر ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی جا چکے ہیں۔ وہاں اکیلی وہ بیوی ہے، اور اس کے سامنے اس کا ایک کم سن بچہ ہے جو پیاس سے ختم ہو جانے والا ہے، بغیر پانی کے ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بہت سنا ہوا ہے، لیکن اس جز پر غور کیجیے گا۔ وہاں ہمت ہار جانا چاہیے، تھک کر بیٹھ جانا چاہیے تھا اس بیوی کو کہ اس صحرا میں نہ کوئی اس کی آواز سننے والا، نہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا، نہ کہیں پانی کا ایک قطرہ ہے، یہ بچہ تو مر جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کیا، اس نے کوشش کی، اور اس حد تک کوشش کی کہ اس وسیع صحرا میں کبھی دوڑ کر ایک پہاڑی پر جاتی ہے، کبھی دوڑ کر دوسری پہاڑی پر جاتی ہے۔ ان پہاڑیوں کے درمیان کیا ڈھونڈ رہی ہے، کس کو پکاروں، کس کو آواز دوں کہ میرا یہ بچہ بچ جائے۔ یہیں پر پہچان لو کہ اس ماں کی، اس ممتا کی اتنی قوت اور طاقت تھی کہ اس کے بیٹے تک پہنچتی ہے، اور بچہ جب اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے تو پانی کا چشمہ جاری ہو کر بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہے ماں کی ممتا کی طاقت۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ ایسا نہیں ہے، صدیاں گزر گئیں اور وہ پانی کا چشمہ خشک نہ ہوا۔
یہ ایک ماں کی سعی اور کوشش کی وہ یادگار ہے کہ جس کو آج تک صدیاں گزر جانے کے بعد، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد لوگ دہراتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دو پہاڑیوں کے درمیان وہ کیوں دوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ تصور کر لیں، اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ نقل کر رہے ہیں اس ماں کی جو کل اپنے بچے کے لیے اس پہاڑی سے اس پہاڑی اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ یہیں سے پہچانو کہ یہاں پر کوئی مرد ہوتا تو شاید تھک کر بیٹھ جاتا، لیکن ماں تھک کر نہیں بیٹھی، آخر وقت تک کوشش کرتی رہی۔ ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ میں نے ایک منظر پیش کیا، ایک منظر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے ہم دوسرا منظر دیکھتے ہیں۔ یہاں صحرا تھا، چٹیل میدان تھا، پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اور ایک بچے کی بات تھی، بچے کے لیے پانی مہیا کرنا تھا۔ اب بالکل ہم اس کا الٹا منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب وہاں چٹیل میدان نہیں ہے، صحرا نہیں ہے، بے آب و گیا میدان نہیں ہے، بلکہ لہریں لیتا ہوا دریا ہے، اٹھتی ہوئی موجیں ہیں، ایک پورا وسیع سمندر کی طرح دریا بہہ رہا ہے، اور اس دریا کے کنارے ایک ماں اپنے بچے کو لے کر اس لیے بیٹھی ہے کہ اسے ظالموں سے بچانا ہے، قتل سے بچانا ہے، لوگوں کے ظلم سے بچانا ہے۔ اس عالم میں اس نے کیا فیصلہ لیا؟ صرف اس لیے کہ کہیں سے حکم آ رہا ہے تم کو اگر اپنے بچے کو بچانا ہے دریا کی موجوں کے سپرد کر دو۔ بالکل الگ منظر ہے۔ وہاں وسیع صحرا تھا، یہاں پانی ہی پانی ہے۔ وہاں بھی بچے کو بچانا تھا، یہاں بھی بچے کو بچانا ہے۔ وہاں پہاڑوں تک دوڑ کے ڈھونڈا جا رہا تھا پانی، یہاں پانی سامنے ہے، لیکن اس پانی سے اپنے بچے کو بچانے کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اور کے ظلم سے بچانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے تابوت میں رکھ کر اس بچے کو دریا کی موجوں کے سپرد اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ کہیں سے حکم آیا ہے، کیا کوئی باپ ایسا کرے گا؟ پہچانو کہ اس ماں کے پاس کتنا یقین، کتنا عزم، کتنا اعتبار، کتنا ایمان ہے، اور یہی ایمان کی لہریں وہ تھیں کہ جس نے دریا کی لہروں کو شکست دے دی اور بچوں کو دوبارہ زندگی بچے کو عطا کر دی۔ ایک اور صلوات محمد والے بہت جلدی ان منزلوں سے گزر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اگر آئیے تو اب یہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ وسیع صحرا ہے، یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وسیع سمندر اور دریا ہے، اور سمندر کی اور دریا کی لہریں ہیں، اور وہاں پر بھی اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ یہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کتنے یقین کے ساتھ ڈال دو اسے سمندر کی موجوں، انا لرادوہ الیک۔ کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے اس ماں کو اس آواز پر، تم اسے دریا کے سپرد کر دو، ہم اسے تم تک واپس پلٹائیں گے۔ اور اس نے اپنے بچے کو دریا کے سپرد کر دیا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، لیکن ہمیں یقین ہے کہ تم ہم تک واپس آؤ گے۔ کتنا یقین ہے اپنی محبت کے جذبے پر کہ میں نے اس کو بھیجا ضرور ہے لیکن واپس ضرور آئے گا۔ آئیے ہم تیسرا منظر دیکھتے ہیں۔ یہاں نہ صحرا ہے، نہ یہاں دریا ہے، نہ چٹیل میدان ہے جہاں پانی نہیں، اور نہ ایسا ہے کہ جہاں پانی ہی پانی کے علاوہ اور کچھ اور ہو۔ وہ بھی ایک ایسا گوشہ تنہائی ہے کہ جہاں ایک باحجاب، ایک شرم و حیا کا مرقع، ایک ایسی بیوی جس نے کبھی سماجی زندگی کو دیکھا نہ ہو۔ نہ غور کیجیے گا آپ، یہ مذہب کی زندگی وہ ہے جو بتلاتی ہے کہ ایک عورت کے عزم و ہمت کو سمجھنا ہو تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، ان کو بڑا کر کے دیکھو، انلارج کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ میسج کیا آتا ہے، پیغام کیا آتا ہے۔ کہ وہاں ایک چٹیل میدان تھا، وہاں بہتے ہوئے دریا کی موجیں تھیں، دونوں جگہ ایک ماں کا اعتبار تھا، ایک اعتماد تھا کہ اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے سپرد کیا، یہاں بچانے کے لیے دعا کی۔ وہاں کیا ہے؟ ایک ایسی بیوی ہے کہ جو پورے بھرے سماج کے اندر کبھی گئی نہیں ہے، اور وہ ایک گوشہ تنہائی میں ہے، اور اچانک اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اب اس کی آغوش میں ایک بچہ ہے۔ غور فرمائیے گا، جس کی آغوش میں ایک بچہ ہے وہ اتنی شرم و حیا کا مرقع ہے اور کبھی کسی جگہ گئی نہیں ہے، گوشہ تنہائی میں زندگی گزارنے والی۔ اب اس کے پاس آغوش میں ایک بچہ ہے، وہ اپنی جگہ فکر مند ہے کہ میں آنے والے لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ یہ بچہ میری گود میں کیسے ہے۔ لیکن یہاں بھی اگر حکم آتا ہے اس کے لیے کہ تم جب آئیں لوگ تو بچے کی طرف اشارہ کرنا، اور جب قوم سامنے آ جاتی ہے تو میں پھر یہاں پر آپ کو یاد دلاؤں گا، کوئی اور ماں ہوتی تو شاید ڈر کر بیٹھ جاتی، گوشے میں جا کے منہ چھپا کر بیٹھ جاتی، لیکن یہاں پر بھی ایک ماں کے عزم و ہمت اور جذبے کو اور اس کی پاکیزگی کے اعتبار کو دیکھا جائے کہ وہ اسی حالت میں اپنے بچے کو لے کر پوری قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ جب آ گئے لوگ تو اشارہ کہ اس سے بات کرو۔ غور کیجئے گا، کیا اس بچے نے پہلے ماں سے کوئی بات کی؟ کبھی اس جز پر بھی غور کیجئے گا، کیا اس بچے نے اپنی ماں سے پہلے کوئی بات کی تھی؟
کوئی بات ابھی تک نہیں کی ہے، لیکن کتنا بھروسہ ہے اس کو کسی آواز پر، جب تم اشارہ کرو گی تو بچہ بولے گا۔ اب اس عالم میں آنے والی قوم کے سامنے اس ماں نے کتنا بھروسہ رکھا۔ آئے لوگ، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، ہٹ جانا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جہاں پریشانی و فکر ہو، اشارہ کیا اس سے بات کرو۔ اور جب بچے نے بات کرنا شروع کر دی تب دنیا نے پہچانا کہ ایسی بھی ماں ہے جو ایسی پوری قوم کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تاکہ پہچانو، میرے عزم و ہمت سے سمجھ لو کہ میں کتنی پاک و پاکیزہ ہوں، اور میرے بچے سے پہچان لو کہ میں کتنی اس بچے کی محبت اور الفت رکھنے والی ہوں۔ ایک اور صلوات محمد وآل محمد۔ میں اگر اس طرح کے آپ کے سامنے ماں اور بات کرنا شروع کروں تو تاریخ کے کتنے مناظر ہیں جو آپ کے سامنے ہم دہرائیں۔ یہاں پر میں پھر آپ کو اتنا عرض کر لوں کہ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماں کمزور ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر فوراً ہی آپ کے سامنے اس تسلسل کو برقرار رکھ سکتے تھے، بات کو آگے بڑھا کر کہہ لیتے کہ اب ہم ایک چوتھی منزل بھی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ جہاں پھر پوری قوم کا مقابلہ ہے، اور پھر گھر کی ایک بیوی نے ساتھ دیا، اور اس ساتھ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ ان تذکروں کے لیے مختلف جگہوں پر بڑے احترام کے ساتھ بات سنتے ہیں۔ وہ کون بیوی ہے کہ جس نے اپنے شوہر کو صرف یہ دیکھا کہ تنہائیوں میں جاتے ہیں، پہاڑیوں پر جاتے ہیں، خاموش بیٹھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اور آتے آتے وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو گواہ بنایا، اپنی شریک حیات کو گواہ بنایا کہ اللہ نے مجھے یہ میسنجر اور اس طرح پیغام دینے کے لیے بنایا ہے، اور بے شک مجھے بھیجا گیا ہے۔ ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا، اور وہ ساتھ دینا کس طرح ہوا کہ آج تک ہمارے سامنے یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت موجود ہے۔ میں یہاں پر بہت دیر آپ کے سامنے ان بیویوں کا تذکرہ کرتا کہ جو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیویاں جو اس گھرانے سے جناب خدیجہ ہیں، اور پھر ان کی بیٹی ہیں، اور پھر اور ان کے لوگ۔ لیکن میں اب یہاں پر اس لیے رک کر بات کو بدل کر عرض کروں گا آپ کے سامنے، نوجوان بچوں اور دوستوں کے لیے بھی ہے خاص طور سے بات۔ میں آپ سے یہ کروں کہ جس وقت اسد ابن زرارہ ایک تاجر ہے، اور وہ آتا ہے مکہ معظمہ میں، اور اس کے لوگوں نے اس سے یہ کہا خانہ کعبہ مت جانا۔ آپ جانتے ہوں گے اس واقعے کو، کیونکہ اسے جو بھی آتا تھا مکہ معظمہ اسے دو کام ضرور کرنا ہوتے تھے، ایک کعبے کا طواف اور ایک سردار مکہ کی خدمت میں حاضری۔ اب سردار مکہ تو ہے نہیں، حضرت عبد المطلب دنیا سے اٹھ چکے، لیکن اب حضرت ابو طالب تک لوگوں کو آنا ہوتا تھا، اور کعبے کا طواف وہ اپنے طور پر کرتے تھے۔ اس لیے یہ طواف کعبہ کا سلسلہ تو اس وقت سے تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے کوہ ابو قبیس کو سامنے رکھ کر آواز دی تھی، وہ ایک الگ تصویر ہے، بعض میں نے آواز دی تھی ہلم الحج، حج کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، الی البیت العتیق فاجا، تمہارا رب تو پکار رہا ہے، عجیب ربک ہو فاجابو، تو انہوں نے جواب دیا۔ نسل و فرد اب ہمارے سامنے ایک سلسلہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف چل رہا ہے، اور اس کے اندر لوگ حج کرنے آتے ہیں اور ایک ایک سے ملتے ہیں، اور لیکن سب سے زیادہ ان کا واجب تھا کہ حضرت ابو طالب تک بھی جائیں خانہ کعبہ۔ تو اسی میں سے ایک شخص تاجر ہے، آیا، اس نے آ کر جب جانا چاہا کعبے کے طواف کے لیے تو اس سے کہا گیا وہاں جا تو رہے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا رہتا ہے جو کچھ ایک الگ مذہب پیش کرتا ہے، تمہارا مذہب ختم ہو جائے گا، تم اپنے بزرگوں کے مذہب سے ہٹ جاؤ گے اور اس راستے سے ہٹ جاؤ گے، تو تم وہاں جا تو رہے ہو، اس کا خیال رکھنا کہ اس کی آواز نہ سننا۔ اس نے فیصلہ لیا کہ بہتر ہی ہوگا کہ میں اپنے کانوں میں روئی رکھ لوں اور دور دور سے طواف کروں، کیونکہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ ہجر اسماعیل پر بیٹھتے ہیں، وہ شخصیت خانہ کعبہ کے بعد ہجر اسماعیل پر بیٹھتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے کانوں میں روئی لگائی بہت، اور اس کے بعد وہاں پہنچا اور دور دور سے کعبے کا طواف وہ کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے جو بتایا گیا تھا کوئی شخصیت ہے جو ایک پتھر پر ہجر اسماعیل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ دور سے طواف کرتے کرتے آخر میں یہ تاریخی واقعہ، سب سے پہلے لوح محفوظ پر کیا لکھا گیا؟ یہ مجمع لوح محفوظ کو جانتا ہے، جو نوجوان نہ جانتے ان کے لیے کہہ دوں کہ کارخانہ قدرت میں جو اس تخلیق کائنات سے پہلے ہر چیز جو وہاں لکھی جا رہی ہے اس کو لوح محفوظ کہیں گے۔
کیا ہوگا کیا ہونا ہے ہر چیز وہاں درج ہے. ہمیں آپ کے سمجھنے کی بات ہے. لوح تختی کو کہہ لیں اور محفوظ پر جو محفوظ کی جائے یہ ہمیں سمجھانے کی باتیں ہیں. وہ ہم نہیں کہہ سکتے اور نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ میں معصومین کے اقوال تک نہ جائیں کہ وہ لوح کیا ہے کیسی ہے کیا ہے. مگر آپ اتنا مختصر سمجھ لیں کہ اس پر خالق کی طرف سے سب سے پہلے کیا لکھا گیا. عجب چیز ہے. پھر میں ابھی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے اس پر لکھا گیا میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. جس سے اس کے والدین راضی ہوں گے اس سے میں راضی ہوں گا, جس سے اس کے والدین نہ راضی ہوں گے اس سے میں نہیں راضی ہوں گا. صلوات پڑھے محمد. پہلا میسج لوح محفوظ پر یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں انبیاء بھیجوں گا اور میں اس نبی کو بھیجوں گا اور یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, یہ کوثر ہے اور یہ نہیں ہے. پہلی بات جو وہاں لکھی گئی ہے یا اس نے اپنی الوہیت کو پیش کیا ہے یا والدین کی رحمت و شفقت کو پیش کیا ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں ایسی بہت سے احادیث یہیں پر پڑھتا, لیکن میں اس کو رکتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ جس بات کو پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور پہلی بار اسلام کی بات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, خانہ کعبہ ہے, ہجر اسماعیل جس کو لوگ حجر اسماعیل کہہ دیتے ہیں, ہجر اسماعیل آغوش بیٹھے میں تشریف فرمائیں, اور وہ آتا ہے اسد ابن زرارہ, وہ تاجر ہے, تجارت کر کے چلا جائے گا, دور دور سے طواف کر رہا ہے, کانوں میں روئی لگائے, دیکھ رہا ہے, وہ سامنے تشریف فرمائے اور لوگ پروانہ وار ان کے چاروں طرف جمع ہیں. خیال کرتا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی, میں اپنے وطن جاؤں, اپنے گھر جاؤں اور لوگ پوچھیں گے وہاں تم نے کیا دیکھا, اور مجھے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. طواف کر دیکھتا جا رہا ہے, لوگ اس طرح گھیرے ہیں اور میں یوں دور دور ٹہل کے نکل جاؤں گا, یہ کیا ہوا. آخر میں اسی کا جملہ ہم نقل کرتے ہیں جو تاریخ میں ہے کہ نہیں ہو سکتا, میں اس لعنتی روئی کو نکال کے پھینکتا ہوں. اتنا تنگ آ گیا تھا اس نے, اس کو نکال کے یہ لفظیں کہیں, میں اس لعنتی روئی کو نکال کے پھینکتا ہوں. پھینکا اس نے اور تیز کے ساتھ اب اس نے طواف کرنے میں آواز کانوں میں آنے لگی. یہ ہے صدائے اور ندائے محمدی کی کشش. صلوات محمد علیہ وسلم. آواز کانوں میں آئی, قدم بڑھنے لگے, قریب پہنچ گیا, مبہوت کھڑا ہوا, سن رہا ہے. آج بھی قرآن کریم کے لہجے میں اچھا قاری کہیں بھی پڑھ دے, ایک یہ بھی اس کے لہجے کا بھی اعجاز ہے کہ کیسا ہی راستہ چلتا ہوا انسان کیوں نہ ہو, ٹھٹک کے رک کر سننے لگ جائے گا اس لہجے کو قرآن کے. جب عام قاری کا لہجہ قرآن میں اتنا اثر دے دیتا ہو تو جس پر خود قرآن آیا ہو اس کا لہجہ کتنا اثر کرے گا. صلوات محمد علیہ وسلم. اس کا لہجہ کتنا. میں یہاں رک کر آپ کو اس فرق کو بیان کرتا کہ پڑھنے کا اور لکھنے کا اور بیان کرنے کا فرق کتنا بڑا ہو جاتا ہے جو قرآن کے سلسلے میں ہوتا. اس کو چھوڑتا ہوں اس بات کو, لیکن اتنا تصور کیجیے گا کہ وہاں کیا ہوا. وہ قریب آیا, اب کھڑا ہو, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. سورہ الانعام 153ویں آیت اور 154ویں آیت, ساری تاریخوں نے جو آیت نقل کی جو اس کے کانوں تک پہنچی, حضور کا فقرہ قرآن کی شکل میں, قرآن کی آیت حضور کی زبان پر جب سامنے سنتا ہے تو اب مجھے یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑا, دین چھوڑا اور سامنے آ گیا. تو سنا کیا اثر ہوا, کس بات کا اثر ہوا. اس کا مقصد یہ ہوا, میں ابھی آیت پڑھتا ہوں, ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا ایٹماسفیئر تھا, کیا ماحول تھا, کیا فضا تھی, اور اس ماحول اور فضا میں لوگ کیا کر رہے تھے جس کا اثر اچھے نفس و اچھے قلب و اچھے دماغ پر کیسے نہ ہوتا. کیونکہ 153ویں آیت سورہ انعام کی کیا ہے, پہلا فقرہ جو اس کے کانوں تک پہنچا عزیزان گرامی, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو. دوسرا فقرہ جو تھا اس آیت کا فوراً, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تم کو بھی رزق دینے والے ہیں اور ان کو بھی رزق دینے والے ہیں.
یہ جو تاجر ہے اس نے اب تک چاروں طرف کیا دیکھا ہوگا؟ یہی تو دیکھا ہوگا کہ نہ کسی کو ماں کا احترام ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ کوئی شفقتوں کے رشتے ہیں، نہ آپس کی محبتیں ہیں، اور ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، اولاد کو اپنے بچوں کو دفن کر دینا ہے۔ اور کیوں دفن کرنا ہے؟ روٹی روزی کا خوف ہے، ان کو ہم کھلا سکیں گے کہ نہیں کھلا سکیں گے۔ اس کے کانوں تک کس لہجے میں یہ آواز پہنچی ہے، اور کس لہجے میں اور کس آواز سے یہ بات اس کے دل تک پہنچی ہے کہ ہم تم کو بھی رشت دینے والے ہیں اور ان کو بھی رشت دینے والے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ غربت کے خوف سے کبھی اولاد کو نہ دفن کرنا ہے نہ ہٹانا ہے۔ اب پہچانو کہ یہ 10 کروڑ بچیاں کیوں رحم مادر میں قتل کی جا رہی ہیں؟ خوف ہے نا غربت کا، آگے کیسے پالیں گے، ایسے کیا کریں گے؟ اسلام کہتا ہے ہم ان کے بھی رازق ہیں، تمہارے بھی رازق ہیں۔ صلوات محمد علیہ، ایسا نہیں ہے؟ رازق ہم ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا یہ کہ آپ دنیا میں آپ نہیں ہیں رازق۔ اور کیا یقین ہے آپ کو کہ جب اس لڑکی کو آپ قتل کر دیں گے جو رحم مادر میں ہے، اور لڑکا جب وجود میں آئے گا تو کیا آپ اس کو رزق دے سکیں گے؟ اگر آپ کے پاس اس کی گارنٹی اور ضمانت ہے کہ آپ اس کو رزق دے سکتے ہیں تو بے شک پھر آپ اس کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں تو جب اس کے لیے آپ رزق کی ضمانت نہیں دے سکتے جو آپ کا آنے والا لڑکا ہے، تو لڑکی کے لیے کیسے آپ ظلم کر سکتے ہیں؟ توجہ کی آپ نے؟ اور اس لیے میں پھر آواز دیتا ہوں، یہ خلاف رحم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور قرآن نے جب حضرت آدم کے واقعے کو پیش کیا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جگہ جگہ روک کے اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ کسی ذہن میں نہ ہو کہ میں ادھر تفصیل میں جاؤں گا تو بہت جلدی سمیٹتا ہوں وقت۔ وہاں کیا ہے کہ حضرت آدم کے سامنے ہمارے آپ کے سامنے ایک تاریخ آ گئی، اور اس تاریخ میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قتل تو ہو گیا، ہزاروں سال بعد کی ایک بات، ایک قوم آتی ہے، اس قوم کو وہ مثال سمجھائی گئی ہزاروں سال بعد، اس لیے کہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم سے بھی تقریباً 700 سال بعد ہے۔ اور یہ واقعہ جب پیش آ رہا ہے حضرت موسیٰ کے دور کی بات کی جا رہی ہے، قتل جو ہو رہا ہے حضرت آدم کے وقت میں ہو رہا ہے، کئی ہزار سال پہلے کی بات قرآن اب حضرت موسیٰ کے دور میں یاد دلاتا ہے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ کسی نے کسی بے گناہ کو جس پر کوئی انتقام کا بھی الزام نہ ہو، اسے اگر قتل کر دیا تو اس نے ساری کائنات کے لوگوں کو قتل کر دیا، اور اگر اس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشنے کا انتظام کر لیا تو اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کر لیا۔ حضرت آدم کے وقت کی بات یاد دلائی جا رہی ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو، کیونکہ من اجل ذالک کتبنا، ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر۔ جانتے ہیں ہمارے حضرات، اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر کسی نفس کو زندہ کیا، میرا مجمع، میرے بچے نوجوان غور کرنا، یہاں اس آیت کی تفسیر میں کیا جائیں گے اگر ہم بیان کریں، کیونکہ قرآن ظلم سے ہٹا کر رحم کی طرف لانے کے لیے جگہ جگہ میسج دیتا ہے اور اسی کو سمجھاتا ہے۔ آئیے ہم یہاں پر ایک جملے کو بیچ میں سمجھ لیں۔ اگر آپ نے کسی ایک نفس کو زندہ کیا تو کیا پوری دنیا کے انسانوں کو زندہ کیا؟ اس آیت کی تفسیر پیش کرنے والے ہمارے حضور نے کیا بیان کیا؟ اگر کہیں پر کوئی آدمی پانی مانگے، میں ابھی آپ سے پانی، ابھی آپ نے مجھے پانی دیا، اذان کے وقفے میں آپ نے خیال کیا کہ شاید ان کو پیاس لگے، آپ نے گلاس اٹھایا، انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے پانی دیا، میں دیکھ رہا تھا، آپ نے مجھے پانی عطا فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ پانی ہے اور آپ نے مجھے دیا۔ اس مجمع میں کوئی پیاسا ہے، پانی یہاں رکھا ہوا ہے، آپ نے پانی پہنچا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے جہاں پانی ہے اور کسی کو پانی دیا تو آپ نے گویا ایک نفس کو آزاد کیا، ایک نفس کو آزاد کیا۔ اور اگر کہیں پانی نہیں ہے اور پانی لا کر دیا جائے کسی پیاسے کو تو کیا پوری دنیا کے انسانوں کو آزاد کیا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر کا ایک خلاصہ جو میں نے پیش کیا۔ اب آئیے میں یہاں سے ایک بات، حضور کی بات ہے، میں نے جہاں سے آیت شروع کی ہے، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عزیزان گرامی، وما ارسلناک، میں عرض کر رہا ہوں خالی روایتی طور پر نہیں، ایک میسیج جو میرے بچوں تک چلا جائے گا یہاں سے، اب آپ توجہ کریں گے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے۔ آپ کسی نشست میں جائیں، کسی سماجی زندگی میں، کسی برادری میں، کسی سوسائٹی میں جائیں، یہ فکرے اپنے حضور کی یاد رکھیے گا۔ وما ارسلناک قرآن کی آیت ہے، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔
رک کر یہاں پر بھی ہر جگہ رک کر نہیں چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کہہ لوں، یہاں پر بھی آپ سے اتنا کہہ لوں، یہ سورہ الانبیاء کی 107ویں آیت ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، جائے گا ذہنوں تک، مگر ذرا توجہ کریں گے تب۔ سورہ الانبیاء کی 107 نمبر کی آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ فکر کر رہے ہوں گے کون سی خاص بات اس میں، لیکن میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد کی آیت 108 نمبر، وہ کیا ہے؟ یہاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، 108 کیا ہے؟ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ اسلام کی سند مانگی جا رہی ہے، مسلمان ہونے کی سند مانگی جا رہی ہے قرآن سے، کیا؟ کہو قل انما یوحی الی، مجھ پر برابر ایک وحی آ رہی ہے، اللہ کا پیغام، میسج برابر آ رہا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اللہ ایک ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ بس تمہارا اللہ ایک ہے، فہل انتم مسلمون، کیا تم اسلام لے آئے؟ میں اپنے مجمع نوجوان بچوں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے جس مسلک کے بھی ہو، آپ اصول دین کو یا 3 میں مانیں گے یا 5 میں مانیں گے؟ اصول دین، پہلا ان کا توحید، دوسرا ان کا نبوت، تیسرا ان کا قیامت۔ پھر سے پوچھا، پہلا اصول دین ان کا توحید وحدانیت، دوسرا عدالت، تیسرا نبوت، چوتھا امامت، پانچواں قیامت۔ سمیٹا بات کو پھر سے کہتا ہوں کہ اگر اصول دین کیا ہے جس سے پوچھوں، پہلا وحدانیت، دوسرا نبوت، تیسرا قیامت، پھیلایا تو عدالت و امامت، اور سمیٹا تو ہم اس پر آئے۔ جس سے میں پوچھوں بچے سے، یہ بتائیے آپ کو اصول دین یاد ہیں؟ جی ہاں، کیا ہے؟ اول توحید، دوم نبوت، تیسرے قیامت۔ دوستو غور کرنا، آپ نے ترتیب یاد کی ہے، اور ٹھیک ترتیب یاد کی ہے آپ نے، ٹھیک ترتیب سے ہے کہ پہلے وحدانیت اللہ، پھر نبوت، سورہ الانبیاء۔ یہاں تو بات الٹ گئی، یہاں بات الٹ گئی۔ 107ویں آیت، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ 108ویں کیا ہے؟ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جہاں اللہ ایک پہلے ہونا چاہیے وہ بعد میں ہو رہا ہے، اور جہاں نبی بعد میں ہونا چاہیے وہ پہلے ہو رہا ہے۔ شاید سمجھانے کے لیے بھی یہ بات ہے کہ پہچانو، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، اور اب لوگوں کو آپ بتلائیے کہ اللہ ایک ہے۔ گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا پیغام بھی اگر جائے تو رحمت کے سائے میں جائے، رحمت سے ہٹ کر نہ جائے۔ صلوات محمد علیہ نہیں جائے گا۔ تبلیغ ہو رحمت کے ساتھ ہو، اور جب یہ ہے تو اسی رسول کی تبلیغ کیا ہے؟ انہی رسول کی تبلیغ کیا ہے؟ عزیزہ گرامی، یہاں پر میں بہت کچھ کہنے کو تھا، لیکن بہت حضور کا ایک فقرہ پہلے آپ سن لیجئے، جہاں فرما رہے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نوجوان بچے اور دوست، آپ اس بات کو ذرا ان 2-3 فقروں کو ضرور یاد رکھیے گا، اور جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے گا آپ اس کو۔ حضور نے فرمایا، ہم جن کی امت میں ہیں، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي شَيْئًا۔ دیکھو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک عجب فلسفی ہے اس کے اندر چھپی ہوئی، جس کو ہم غور کریں۔ اوپر ایک قول ہے، اس کے اندر کی گہرائی میں کیا ہے اس پر میں آپ کو متوجہ کروں گا، غور کیجیے گا۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، نیکیوں میں کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، کم نہ سمجھو۔ یہاں پہ تعزیت دینے کے لیے آ گئے، بھائی ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ایسے، ان کے گھر پہ غم ہوا، ہم چلیں گے، کم نہ سمجھو۔ اور میں اس کو مثالاً کہتا ہوں، آپ نے ایک پیاسے کو پانی پلایا، کیونکہ اس کے بعد حضور سمجھا رہے ہیں وَلَوْ أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ، أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ، اپنے پانی، آپ کے پاس پانی کی بہت بڑی ٹنکی ہے، 600 لیٹر، 1000 لیٹر، 2000 لیٹر پانی جمع ہے۔ ایک پیاسا آتا ہے، پانی مانگا، آپ نے اس کے گلاس میں پانی ڈال دیا،
میں نے آپ سے کہا بڑا اچھا کام کیا آپ نے. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سائیکالوجی ہے، نفسیاتی طور پر میں بات کر رہا ہوں. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا بات کی اپنے مولانا؟ ہے اتنی بڑی ٹنکی 1000 لیٹر پانی کی جمع ہے، میں ایک گلاس پانی دے دیا، کون سی خاص بات؟ یہ تو کہیں گے. ماشاء اللہ بہت سے حضرات متمول حضرات ہیں، اچھے حالتوں میں حوصلہ سبھی ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی ایک فقیر باہر آیا، آپ کی جیب میں اتفاق سے 50,000 روپے رکھے تھے، 1 لاکھ روپے رکھے تھے، آپ نے اس کو 1 روپیہ دے دیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی جیب میں 1 لاکھ ہے، آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا، 1 روپیہ دیا اس کو. میں نے آپ سے کہا بڑا اچھا کام کیا آپ نے، اس سائل کو 1 روپیہ دے دیا آپ نے. آپ کیا کہیں گے؟ مولانا ابھی تو آپ نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیکھا ہے کہ میرے پاس ہے، یہ 1 روپیہ دے دینا کون سی خاص بات تھی جو آپ تعریف کر رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ سائیکالوجی ہے، نفسیاتی بات ہے. وہاں 1 گلاس پانی پر آپ تعریف کر رہے ہیں میری، یہاں 1 روپے پر تعریف کر رہے ہیں آپ میری. ہم اور آپ یہ سمجھ کر چلیں گے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن کیوں وہاں سے آپ کو آواز دی گئی وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا؟ نیکیوں میں کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو. کیوں نہ سمجھو؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیتے یہ 1 لاکھ جو میری جیب میں ہے یہ بھی میرے نہیں ہے، جو 1 روپیہ میں نے دیا ہے یہ بھی میرا نہیں ہے. صلوات محمد نہیں ہوئے میرا. نہ یہ میرا ہے نہ یہ میرا تھا جو میں نے دے دیا. کیونکہ اب آگے حضور سمجھا رہے ہیں. یہ بات بچوں سے یہ یاد رکھنے کی ہے کہ کسی نیکی کو آپ ہلکا نہ سمجھو. اب اس کو سمجھا دینے کی ایک اور حدیث ہے، دونوں کو میں ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات تمام ہو جائے، میں اپنے موضوع پر واپس ہو جاؤں. فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي شَيْئًا مِنْ إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَن تَلْقَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ. بڑا قیمتی فقرہ ہے، یاد رکھنے کا ہے. یعنی کتنی جگہوں پر ہم ذرا سی بات پر منہ موڑ لیا، ناراضگی بات کرنے کے لائق نہیں ہے. کیوں ملے؟ یہ بات ہو گئی. نزاکت مزاجی جس ایگو کو، انا کو بیدار کرتی ہے، کاش اس نزاکت مزاجی کو ہم دبا کر اپنے ایگو اور اپنی انا کو پیچھے ہٹائیں. تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھی سوسائٹی کیا ہوتی ہے. بدترین ہوتا جاتا ہے سماج اس لیے کہ ہم ہر جگہ پہلے میں، اس میں نے نہ جانے کتنے ہم بیدار کر دیے اور کتنے انسانوں کو قتل کرتا دیا. جو خالی ایک حضور کا فقرہ اگر ہم سامنے رکھیں کہ جہاں فرما رہے کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو، چاہے تم اپنے پانی کے ڈول میں سے ایک چھوٹا سا پانی کا ظرف کسی کا بھر دو، اور جب تم اپنے کسی بھائی سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. اس سے بڑی نصیحت کیا ہوگی کہ ہر غرور کو پیچھے ہٹاؤ اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. یہ اچھے سماج کو بنانے کا طریقہ. صلوات محمد علیہ. ایک اور صلوات محمد علیہ. اور بس ایک ہے اسی سے بالکل متصل ایک فقرہ اور، جہاں یاد رکھنے کا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے. دوستوں عزیزوں میں، نوجوان بچوں اور دوستوں، اپنے اشتعال کے جذبات پر، غیظ و غضب کے جذبات پر، غصے اور دوسرے سے فوراً مقابلے بازی کے جذبات پر اگر ہم امت مسلمہ میں ہیں، اگر ہم حضور کی امت میں ہیں، تو ان کے قیمتی فقرے کو، قول کو ذرا یاد کریں، یاد کر لیجئے گا. اگر عربی نہ یاد رہ جائے تو کم سے کم ترجمہ یاد رہ جائے گا، اور ترجمہ جب یاد رہ جائے گا تو اس پر عمل کیسے ہو، اس عمل پر آپ کو آگے بڑھنا ہے. اس عمل میں آگے بڑھیے اور بڑھائیے. جہاں فرما رہے ہیں اتق النار، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو. اتقوا النار، حضور فرما رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچو. ولو بشق تمرۃ. بات ختم نہیں ہوئی ہے، جس کا بہت ہی قیمتی جملہ ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. پورا جملہ قیمتی ہے، اس کے اندر جو آخری پوری نصیحت، بھرپور نصیحت، وہ سمجھ لو.
اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مقصد کیا ہے؟ کسی کو ضرورت مند کو اگر کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی تم نے خیرات کر دی، اس کا غم دور کر دیا، اس کی تکلیف دور کر دی، تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے کیا کہا جا رہا ہے، جو بہت ہی سب کے لیے قابل عمل بات۔ ظاہر ہے کہ اس مجمع میں ہر ایک کہے گا جناب کہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کھجور جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ سمجھانے کی بات ہے، وہاں یہ نہیں کہ جیبوں میں کھجور رکھ کے ہم گھومیں گے کہ ایک ٹکڑا نکال کے دیتے جائیں اور نیکی کرتے جائیں۔ بعد میں یہ مت کہیے گا، بلکہ اب جو کہہ رہا ہوں وہ بعد میں کہیے گا جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ اتقوا النار، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرۃ، چاہے ایک کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے، وَإِن لَمْ تَجِدُوا، انہیں معلوم ہے، ہمارے حضور کو معلوم ہے، سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ وَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ پاؤ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو ایک اچھا سا کلمہ ہی کہہ دو سامنے والے سے، صلوات محمد علیہ وسلم کے۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے اپنے غرور میں ڈوبے ہوئے، تکبر میں ڈوبے ہوئے، جس سے ملے با ہم چوبندی کرے نیست۔ یہ کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، یہ نہیں سکھاتا ہے۔ میں یہاں پر مسلسل آپ کے سامنے بہت سی چیزیں پیش کرتا جا رہا تھا، پھر کبھی انشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے کہ بہت وقت ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن نے یہ کہا ہے، لفظ احسان میں نے آپ سے بات شروع کی، کہ اگر قرآن نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بہت تفصیل چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ سب تو جانے دیجئے۔ احسان کیا ہے؟ ابھی میرے دوست نے، ہمارے بھائی نے ایک جملہ کہا، میں اس کو مختلف مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، یہاں بھی آپ کے سامنے دہرا دوں۔ احسان کیا ہے؟ دو باتیں یہاں پر، میں ان دو باتوں پر اپنی گفتگو ختم، دو باتیں بہت جلدی ختم ہو جائیں گی۔ احسان کیا ہے؟ فرض کیجئے یہ جگہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اس کو مفسرین نے بیان کیا، میرا نہیں ہے، مفسرین کا بیان کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ مکان ہے آپ کا، وہاں پر ہمارے بزرگ ماں یا باپ یا دونوں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کوئی سراہی، پانی کا انتظام یا دوا کا انتظام ہے۔ کتنی اچھی تشریح مفسرین نے فرمائی، حضرات علماء نے فرمائی ہے، یہ میرا نہیں، جو پڑھا میں نے وہ بیان کر رہا ہوں۔ وہاں وہ بیمار لیٹے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بڑھاپا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یا تو دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، تو ان کے ساتھ احسان کرو۔ کیا نیکی؟ احسان کسے کہیں گے؟ یہاں پر تفصیلی بیان کی گئی۔ ایک وہ ہے کہ ان کو پانی چاہیے ہے، اور انہوں نے پکار، بچوں نوجوانوں یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت اگر کرنا ہے تو قرآن کے اس جذبے کے ساتھ کرو جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ جذبہ کیا بیدار کر رہا ہے قرآن؟ وہ ماں باپ لیٹے ہیں، ان میں سے ماں یا باپ یا دونوں بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان میں سے کسی کی دوا کا وقت آ گیا، کوئی پیاسا ہے، اس کو پانی یا غذا کا وقت آیا، اور اس نے پکار کر کہا بیٹا ذرا پانی دے دو، بیٹے ذرا دوا دے دو۔ آپ نے یہ کام کر دیا، اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ اتنے حساس ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ مانگیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے پانی، دوا، غذا کا وقت ہے، اور اس سے pہلے کہ وہ پکارے آپ پہنچا دیں، یہ احسان کہلائے گا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور اس لیے میں نے اس کو یہ کہوں گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیوں قرآن نے اس کو احسان کہا؟ میں تفسیر کی زندگی میں دخل نہیں دوں گا، خدا نہ خواستہ تفسیر بے رائے ہو جائے، لیکن ایک جذباتیت کے حساب سے بات میں نے کبھی کہی ہے، یہاں پہ دوہرا دوں، بس اظہار گرامی بات ختم۔ اور وہ کیا ہے کہ احسان، قرآن نے کیا کہا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ اب آپ غور کیجئے، کیوں اس کو احسان کہا گیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مانگیں آپ پہنچائیں، یہ احسان ہے۔
اور ورنہ نیکی تو ہے، احسان کو بھی نیکی کہتے ہیں۔ وہاں کیا ہے، میں نے دنیا کی، میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے عربی کے فقرے پڑھے، اس مجمع میں کتنے حضرات مختلف زبانیں جانتے ہوں گے، تو میں اس کو کہا کرتا ہوں دنیا کی مختلف زبانیں ہیں جن سے آدمی اپنے مفہوم کو پیش کرتا ہے، لیکن ایک زبان ایسی ہے کہ جس کے اندر الفاظ نہیں ہوتے۔ دنیا کی ہر زبان الفاظ رکھتی ہے، حروف رکھتی ہے، کلمات رکھتی ہے، لیکن ایک زبان ایسی ہے جس میں نہ کوئی لفظیں ہوتی ہیں، نہ کوئی حروف ہوتے ہیں، نہ کوئی کلمات ہوتے ہیں۔ دنیا کی ان زبانوں کو ایک دوسرے کے جاننے والے ہوا کرتے ہیں، لیکن جو زبان ایسی ہے کہ جس کے اندر الفاظ نہیں ہوتے، حروف نہیں ہوتے، اس کی جاننے والی صرف ایک ہی ذات ہوتی ہے۔ میں مثال دوں، بچہ گھر میں رویا، باپ نے کہا ذرا دیکھیے اپنی بیوی شریک حیات سے، دیکھیے بچہ رو رہا ہے، ماں نے کیا کہا، رونے دیجئے۔ بچہ پھر رویا، باپ نے پھر پکار کر کہا بچہ رو رہا ہے، انہوں نے کہا رونے دیجئے، میں کھانا پکا رہی ہوں۔ بچہ پھر رویا، باپ نے پھر پکار کر کہا ارے وہ رو رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہی، وہ کہا رونے دیجئے ابھی ہم کام میں ہیں۔ اب بچہ پھر رویا، اب کی جو رویا تو نہ باپ نے کچھ کہا نہ کسی نے کچھ کہا، ماں دوڑتی بھی پہنچ گئی۔ یہ پہلے کیوں نہیں گئی، دوبارہ کیوں نہیں گئی، تیبارہ کیوں نہیں گئی، اب کی کیوں پہنچ گئی؟ صرف اس لیے کہ جب پہلے وہ رویا تو انہوں نے کہا رو رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ابھی اس کو شیشی چاہیے دے دیں گے۔ جب پھر رویا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی جاتے ہیں، کچھ کثافت کر دیے ہم اس کو پاک کر دیں گے۔ وہ جان رہی ہے، لیکن جب پھر چیخ کر رویا وہ سمجھ گئی اب بچہ کسی وجہ سے خوفزدہ ہوا ہے، ڈرا ہے، ہر کام کو چھوڑ کے بھاگ کر جائے گی۔ جو زبان اس بچے کی باپ نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ ماں سمجھ پا رہی ہے۔ صلوات محمد والے، یہ ہے ماں۔ اور دوستو جی جو اپنی ماں کے اس سے خدمت کو، کیونکہ وہاں پر اس نے آپ کی زبان نہ سمجھ کر آپ کے پیغام کو بات کر دی۔ اب بدلہ کیا ہوگا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم بتلا نہیں سکے الفاظ سے، اس نے تمہاری بات سمجھ لی۔ جب ایسا وقت آ جائے کہ وہ الفاظ سے نہ بتلا پائیں تو تم ان کی بات سمجھ لو، یہ ہے بدلہ احسان کا احساس۔ کل تمہارے ساتھ وہ نیکی کر رہی تھی، آج تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ دوستو، میرے نوجوان بچوں، دوستو، کبھی اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے کتنا ہی دولت کما لو، لیکن اس غرور کے ساتھ کبھی نہ جانا کہ یہ میں لایا ہوں آپ کے لیے، اس غرور سے کبھی نہ جانا۔ اس لیے کہ یہ یاد رکھنا کہ آج جس کمائی کے لائق بھی بن چکے ہو، ان ہاتھوں کے ذریعے، ان آنکھوں کے ذریعے، اس زبان کے ذریعے، اس عقل کے ذریعے، اس جسم کے ذریعے، اور یہ جو کچھ بھی بنا ہے اس کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو ایک قطرہ شیر اس ماں کا ضرور ہے کہ جس نے سب کچھ بنا کے تم کو دیا ہے۔ ایک اور صلوات محمد علیہ ہم بات کو ختم کر سکتے ہیں یہیں پر کہ آپ خیال کیجئے کہ جس نے اس پوری دنیا کو یہ پیغام اسلام دیا، اس نے کیا کہا؟ میں نے آپ سے بات شروع کی رحمت للعالمین، رحمت کے سائے، لیکن جب اس نے ان رشتوں کو بیان کیا، ماں کا رشتہ، کوئی بھی رشتہ ہو، دیکھیے عزیزان گرامی، جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، ہمارے عظیم میاں ان کے سب بھائیوں کو، ان تمام لوگوں کو میں، جناب علی آبدی صاحب اور ان سب لوگوں کو بھی، میں جو جانے والی مرحومہ کے بچے ہیں ان کو بھی، اور جو ان کے سب بھائی سب لوگ ہیں ان سب کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے کو آپ سمجھیں کہ ظاہر ہے کہ جب رشتے موت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ رشتے بکھر جاتے ہیں۔ ایک موت نہیں ہوتی ہے یعنی کتنے رشتے بکھر جاتے ہیں، ایک وجود آتا ہے تو کتنے رشتے آ جاتے ہیں، ایک وجود کے آنے سے بہت سے رشتے آ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے ہم کو خبر دی کہ اب میں دادا ہو گیا ہوں، میں نے کہا مبارک ہو۔ ایک بیٹے کے گھر میں بیٹا آیا، اب کتنے رشتے بن گئے، یہ دادا ہو گئے، وہ دادی ہو گئے، وہ پردادا ہو گئے، وہ پردادی ہو گئے، یہ کتنے رشتے بن گئے ایک وجود کے آنے سے۔ خدا آباد رکھے۔ بہت سی جگہوں پر یہی ہوتا ہے، ایک رشتہ جب موت ہو جاتی ہے تو کتنے رشتے بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن سارے رشتے ٹوٹ جائیں، جو آپس کے روحانی رشتے ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں،
محبتوں کے رشتے، روحانی رشتے، اور وہ اسی مجلسوں کے ذریعے اور اسی ایصال ثواب کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ رشتے ختم ہو گئے، نہیں، رشتے باقی ہیں، اور یہ رشتہ ابھی اتنا بڑا مجمع ہے، آگے پھر ہوں گے ایصال ثواب کے ایسے ہی امور، پھر اور سال برسیاں ہوں گی، ہوتا رہے گا، رشتے باقی رہتے ہیں۔ وہاں جس نے رحمت کا یہ پیغام دیا اس نے بنیاد کس کو قرار دیا؟ اگر قریبی، بہت قریبی رشتے، زوجہ ہے حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، زوجہ کو حسنہ قرار دیا گیا۔ بیٹا الابن نعمت اللہ، بیٹا خدا کی نعمت ہے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ بیٹا خدا کی نعمت ہے، لیکن جب حضور نے بیٹی کے لیے فرمایا، جو بات ہم اگر انسانی نقطہ نظر سے دیکھتے تو ہم کہتے کہ ہم کو تو پلٹ کر بات کہنا تھی، لیکن وہاں بیٹا خدا کی نعمت ہے، الابن نعمت اللہ والبنت رحمت اللہ، بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ وہ اسلام نے بتلا دیا کہ سب سے پہلی تعلیم گاہ بشریت رحمت کی آغوش ہے۔ جب ماں کو رحمت قرار دیا گیا، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، تو پہلا سبق ہی رحمت کا وہاں سے ملے گا جو تعلیم گاہ آغوش مادری ہے۔ یہ ہے عزیزو دوستو، اور اس لیے جس بیٹی کو رسول نے آتے ہوئے دیکھا، تعظیم کو اٹھے۔ کوئی ایسا مورخ نہیں جس کو نقل نہ کرے کہ ادھر آتے تھے اور آتے دیکھا بیٹی کو آتے ہوئے دیکھے تو تعظیم کو اٹھے۔ یہ تعظیم دینا، میں اس کو عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری آپ کی عقیدت کی مرکزیت جس ذات سے ہے، تو اس طرح ہے کہ ہم انہیں افضل انبیاء کہتے ہیں، ختم الرسل، افضل انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں میں آخری خلاصہ۔ تو جس کی نبوت اتنی باعظمت ہو کہ 1,24,000 انبیاء میں وہ سب سے افضل ہے۔ جو اتنا افضل ہے اور اتنا بہتر ہے اور اتنا سب سے زیادہ منتخب ہے، جب اس کی بیٹی سامنے سے آئے تو ان کو تعظیم دے کر اٹھنے والے رسول یہ بتلا رہے ہیں، یہ میں نہیں اٹھا ہوں، بلکہ ساری نبوتیں جو تمہارے سامنے عقیدت و احترام کے ساتھ ہوں، سمجھ لو آدم بھی اٹھے ہیں، نوح بھی اٹھے ہیں، موسیٰ بھی اٹھے ہیں، ابراہیم بھی اٹھے ہیں، یہ ساری نبوتیں مل کر اس آنے والی بیوی کا استقبال کر کے بتلا رہی ہیں۔ اب پہچانو کہ دین میں، مذہب میں، قرآن میں، اسلام میں عورت کی عزت و عظمت کو کس شان سے پیش کیا گیا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ یہاں میں اس موقع پر جناب کامل صاحب کا، لکھنؤ جناب کامل لکھنوی، اللہ مسیح سبت اسد اللہ مقامہ کے بھائی، ان کا ایک شعر ہمیشہ مجھے یاد آ جاتا ہے، میں یہاں پیش کر دیا کرتا ہوں کہ حضور کے سامنے ان کی بیٹی آ رہی ہیں، تو جناب کامل لکھنوی، کبھی بچپنے میں سنا تھا، گرانی پلے عصمت میں ایسی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت میں ایسی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ بس دوستو، وہی ماں جس کو رسول نے بھی اپنی ماں کی طرح کہا، وہ بیٹی کتنی قوت قلب کے ساتھ سامنے ہے کہ اس کا حسین ترین کائنات کا بچہ، اگر کہا جائے تو کائنات کا حسین ترین بچہ لا کر اپنے باپ کی آغوش میں دے دیتی ہیں، اور رسول اپنی آغوش میں اپنی بیٹی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں، آسمان پر چمکتے ہوئے محرم کے چاند کو دیکھتے ہیں، اور اپنی گود میں اپنی بیٹی کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ کئی موقع ہیں جہاں ان بیویوں کی عزت و عظمت اور قوت قلب کمزور نہ سمجھا جائے کہیں بھی، کہ ایک مرتبہ رسول نے چہرہ بلند کیا، شہزادی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو، بابا یہ آنسو کیسے؟ بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بیٹا تیروں اور تلواروں سے ایک وقت آئے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ عرض کرنا چاہیے تھا، بابا آپ افضل انبیاء، ختم الرسل، محبوب رب العالمین، آپ دعا کر دیجئے، ایسا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا، بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ بیٹی جب نہ میں، نہ تم، نہ علی، نہ فاطمہ، نہ حسن، نہ حسین، تو ایک ہی سوال کیا گیا، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟
جواب ملا اللہ ایک گروہ کو پیدا کرے گا، تبکینہ نساءہم علی نسائہم، جس کی عورتیں اس کی عورتیں اٹھ رہی ہیں، غور کیجیے گا کہ اب اسی گھر میں علی و فاطمہ کا گھرانہ ہے، میرے مولا علی کے گھر میں اب ایک اور بچی آتی ہے جس کا نام زینب رکھا گیا، اب وہ عظمتیں جو مولا امیر المومنین علی کے ساتھ وابستہ ہیں، اب ان کے گھر میں جو بیٹی آ رہی ہے وہ کتنی باعظمت ہے۔ میں نے ایک جگہ القاب جمع کیے شہزادی کے جو میں نے پیش کیے تھے کہ وہ جن کو اتنی باعظمت کہ نام رکھا جائے زینب، باپ کی سیرت نام ہے تاریخ میں اوروں کے بھی زینب، لیکن یہاں اس مفہومیت کے ساتھ بات پیش کی گئی۔ ان کے گھر میں جب بیٹی آتی ہے تو کوئی اور نہیں، رسول آئے گھر میں تشریف لائے، بیٹی میں نے سنا ہے تمہارا کوئی نو مولود، وہ بچی مجھے دے دو، لباس میں لپیٹ کر لا کر دے دی گئی۔ تاریخ کا فقرہ ہے، رسول نے اپنے سینے سے لگایا، کوئی جذباتیت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، سینے سے لگایا اور یہی فقرہ ہے کہ آرام کیا، وہ لیٹ گئے آرام کیا، سامنے شہزادی سیدہ پھر کھڑی ہے کہ اتنے میں دیکھا حضور اٹھے، سینے سے ویسے ہی زینب کو لگائے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ یہ نگاہ رسالت ہے، مستقبل تک۔ پوچھ لیا جناب معصومہ نے بابا آنسو کیسے؟ جواب ملا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مسائب اٹھائے گی، پھر نہیں ہے، پھر کوئی فکرہ نہیں، بابا دعا کر دیجئے ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آئیے ایک اور بیوی کا ذکر کریں کہ جن کے گھر میں پھر ایک مولود ہے مگر باپ سفر پر ہے، کوئی اور نہیں، ہمارے آپ کے مولا علی ہے، آتے ہیں سفر سے واپس، ماں نے لا کر اپنے بچے کو ان کے باپ کی آغوش میں دے دیا۔ یہ ہم آپ سب جانتے ہیں، سائیکالوجی ہے، نفسیاتی بات ہے کہ جب پہلی بار کوئی باپ اپنے بچے کو لے اور اس بچے کی ماں سامنے ہو تو بچے سے زیادہ باپ کے چہرے کو دیکھے گی کہ اس چہرے پر تاثرات کیا ہے، کیا تاثرات ہے۔ یہاں کیا ہے، علی سفر سے واپس آئے اور وہ بی بی سامنے آئی جس کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن اس ڈیوڑی پر آنے کے بعد طے کر لیا کہ یہ نام سے مجھے کبھی پکارا نہ جائے، یہاں کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور کیوں آئی ہے انہیں معلوم ہے، اس لیے جب ان کی آغوش میں فرزند آ جاتا ہے اور معلوم ہوا کہ سفر سے مولا واپس آ چکے ہیں، لا کر بچے کو آغوش میں دے دیا۔ کیا کر رہی ہوں گی ام البنین؟ عباس کا چہرہ دیکھ رہی ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھا کہ ایک مرتبہ علی نے اپنا چہرہ جھکایا، اپنی گود میں لیے بچے کی چھوٹی چھوٹی کلائیوں کو باہر نکالا، ان کو چومنا شروع کیا اور اب جو چہرہ بلند کیا تو سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ مولا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ میں ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی، سند مل گئی کہ تمہارے اس بچے کے بازو نصرت حسین میں کاٹ دیے جائیں گے، سند مل گئی عزیزاں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جب رخصت ہونے لگے امام حسین، یہاں بھی ایک ماں کی تمنا، شاید میں اسی پر ختم کر دوں گا گفتگو، اگر ہمت ہوئی تو ایک آدھ جملہ اور میں اسی پر ختم کر دوں گا۔ میرا محترم مجمع ایک خانبہ دیو گھرانے کے لیے یوسال ثواب، اس سے میں یہیں پر ایک رخصتی ہے، چلیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں کیا ہے، اور یقیناً آپ میں سے ہر شخص کے دل پر چوٹ لگے گی۔ ایک ماں کی تمنا کہاں تک ہے، آئیے اسے دیکھیں۔ صحرا تپتا جلتا صحرا کربلا، اور اس میں اب رسول کا نواسا علی و فاطمہ کا بیٹا، ہمارا آپ کا مظلوم امام، اب کوئی نہیں ہے، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ محمد، اکیلے اب تنہا خیمے سے نکلے۔ ہم کیا کہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں سر جھکائے ہوئے اپنے فرض کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہ ادھر عباس ہیں، نہ ادھر علی اکبر ہیں، نہ ادھر اون محمد ہیں۔ جب ہوتے تھے تو کوئی بڑھ کر رکاب فرض سنبھالتا تھا، کوئی بازو سنبھالتا تھا، کوئی لجام سنبھالتا تھا، اس طرح شان سے سوار کیا جاتا تھا، اب کوئی نہیں۔ جب آ گئے اپنے فرض تک سوار ہونے کے لیے، شاید اسی حسرت کے ساتھ سوار ہونا چاہتے تھے کہ احساس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے، کسی کے آنے کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا کون آ رہا ہے، دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے۔
بھیا یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں، یہ زینب آپ کو خدا حافظ کہے گی. بس چند جملے ہیں اور دل پر چوٹ لگی، میں وہیں بیان ختم کر دوں گا. آئیں آ کر ایک مرتبہ عرض کرتی ہیں بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجیے. ایک ماں کی تمنا کہاں تک ہے، بھائی اسی پر سن لیجیے. بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجیے. امام حسین نے اپنے گلے سے ردا ہٹائی. بہن نے دوڑ کر بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے. کیا کبھی پیشانی چومتی تھی، کبھی گلا چومتی تھی، کبھی سینہ چومتی تھی. پیشانی، گلا اور سینے کو چومتی گئی، یہاں تک کہ امام نے پوچھ لیا بہن زینب، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا زینب نے مدینہ کی طرف، آواز دی مادر گرامی گواہ رہیے گا امانت پہنچا دی. مادر گرامی گواہ رہیے گا امانت پہنچا دی. ہاتھ اٹھا کر مدینہ کی طرف رخ کر کے جب آواز دی تو امام نے پوچھ لیا بہن زینب یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کہا؟ جواب دیا بھیا سن لیجئے، بہت چھوٹی سی تھی، ماں کے پاس بیٹھی تھی اور ماں کا آخری وقت تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹی زینب قریب آؤ. میرے ردا کو ہٹایا، پیشانی کو چوما، کہا زینب یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، اس وقت میں نہ ہوں گی لیکن تم رہو گی، تو اے زینب یاد رکھنا کہ اس کے سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس کے گلے کو کاٹا جائے گا، میری طرف سے اس کی پیشانی، گلے اور سینے کے بوسے لے لینا. میں نے اس لیے کہا کہ امانت پہنچا دی. بس سننا تھا کہ امام بڑھے. اچھا زینب ذرا آپ بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دیں، میں نے بابا سے سنا ہے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی. بھائی بہن گلے میں ہاتھ ڈال کر آنسو بہا رہے تھے کہ آسمان سے کسی بیوی کے رونے کی آواز، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین. جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا.